سلما اور پرانی کتاب کا خزانہ۔ ایک گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں سلما نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں تاروں کی طرح چمکتی تھیں اور اس کا دل سپنوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلما کو پڑھنا بہت پسند تھا، لیکن اس کے گاؤں میں کوئی بڑی لائبریری نہیں تھی۔ اس کے پاس صرف کچھ پرانی کتابیں تھیں جنہیں وہ بار بار پڑھ چکی تھی۔ ایک دن سلما نے سنا کہ پاس کے شہر میں ایک بڑی کتابوں کی پردرشنی لگنے والی ہے۔ اس کا من خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے اپنی ماں سے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ اس کی ماں، جو اس کی لگن کو جانتی تھیں، مان گئیں۔ اگلے دن سلما اپنی ماں کے ساتھ شہر گئی۔ پردرشنی میں پہنچتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ رنگ برنگی جلدوں والی ان گنت کتابیں وہاں سجی ہوئی تھیں۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی جادوئی دنیا میں آ گئی ہو۔ سلما ہر ایک سٹال پر گھومتی رہی۔ اس نے کہانیوں کی کتابیں دیکھیں، کویتاؤں کی کتابیں اور وگیان کی کتابیں بھی دیکھیں۔ ہر کتاب اسے ایک نئی دنیا میں لے جانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک چھوٹی سی میز پر پڑی۔ اس میز پر کچھ پرانی اور پھٹی ہوئی کتابیں رکھی تھیں۔ زیادہ تر لوگ ان کتابوں پر دھیان نہیں دے رہے تھے، لیکن سلما کو ان میں کچھ خاص لگا۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی۔ اس کی جلد بھوری اور پنے پیلے پڑ چکے تھے، لیکن جیسے ہی سلما نے اسے کھولا، اسے ایک انوکھی کہانی ملی۔ یہ ایک ایسے راجکمار کی کہانی تھی جس نے اپنی ریاست چھوڑ کر دنیا دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سلما اس کہانی میں کھو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ راجکمار اسی سے باتیں کر رہا ہو۔ اس نے وہ کتاب خرید لی، اپنی گلک میں جمع کیے سارے پیسے خرچ کر کے۔ گھر لوٹ کر سلما نے وہ کتاب کئی بار پڑھی۔ راجکمار کی یاتراؤں اور اس کے انوبھووں نے سلما کو بہت پربھاوت کیا۔ اسے لگنے لگا کہ دنیا بہت بڑی ہے اور جاننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس دن کے بعد سلما کا پڑھنے کا شوق اور بڑھ گیا۔ وہ گاؤں کے چھوٹے سے پستکالیہ میں ہر ہفتے جاتی اور نئی کتابیں ڈھونڈتی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی پڑھنے کے لیے پریرت کیا۔ دھیرے دھیرے سلما بڑی ہو گئی۔ اس نے خوب پڑھائی کی اور ایک ادھیاپکا بن گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے چھاتروں کو کتابیں پڑھنے اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پروتساہت کرتی تھیں، اور وہ پرانی کتاب وہ ہمیشہ سلما کے پاس رہی۔ وہ اسے یاد دلاتی تھی کہ گیان کی کوئی سیما نہیں ہوتی اور ہر کتاب میں ایک نئی دنیا چھپی ہوتی ہے، بس اسے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کسی چیز کی باہری روپ رنگ پر مت